السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں آج آپ کے سامنے الیکشن اور ووٹ کے بارے میں ایک مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسے وقت نکال کر ضرور سنیں، کیونکہ آج مسلمانوں کے ذہن میں ایک بات ہے کہ ووٹ اور الیکشن اور سیاست جو ہے یہ اسلام سے باہر کی چیزیں ہیں، حالانکہ یہ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اسلام میں سیاست کو برا نہیں کہا گیا اور الیکشن کو اور ووٹ کو برا نہیں کہا گیا، بلکہ یہ ضروری بھی ہے۔ ووٹ ڈالنے کے بارے میں کیا مسئلہ ہے اور اسلام میں ووٹ کی حیثیت کیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند سے اس سلسلے میں فتویٰ نکلا ہے، اس فتوے کو میں آپ کے سامنے حروف بحروف پیش کروں گا، آپ اسے وقت نکال کر ضرور سنیں۔ چلیے مسئلے کی طرف چلتے ہیں۔ الیکشن اور ووٹ کی حیثیت اسلام میں، جانیے مسئلہ۔ عنوان: ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سوال: ہندوستان میں جمہوری نظام نافذ ہے، یعنی سیکولر نظام۔ اس کے تحت اس جمہوری نظام کو چلانے کے لیے کوئی بھی ہندوستانی انتخابی الیکشن لڑ سکتا ہے۔ الیکشن لڑنے والے افراد مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور غیر مسلم بھی۔ ایسے موقع پر تمام امیدوار اپنی حقانیت کے وعدے کرتے، لیکن عوام جانتی ہے کہ یہ انتخابی پروپیگنڈا، یہ تمام امیدوار جھوٹ بولتے ہیں۔ تو برائے مہربانی یہ بتائیں، نمبر 1، کیا مسلمانوں کو الیکشن میں کھڑا ہونا چاہیے؟ نمبر 2، کیا مسلمانوں کو ووٹ ڈالنا چاہیے؟ نمبر 3، ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ برائے مہربانی شریعت مطہرہ کی روشنی میں جواب دیں۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتویٰ: مسلمان کے لیے الیکشن میں کھڑا ہونا شرعاً ناجائز نہیں ہے، یعنی جائز ہے۔ قوم و ملت کی خدمت کرنے کی ترغیب خود احادیث کثیرہ میں آئی ہے۔ البتہ مسلمان لیڈر کو چاہیے کہ وہ الیکشن میں کھڑے ہو کر جائز اور ناجائز کی پرواہ کیے بغیر عمل نہ کرے۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ اور جھوٹے وعدے سے کلی اجتناب کرے، یعنی بچے۔ محض مالی منفعت یعنی مالی فائدہ، دنیاوی مزہ، نیز جاہ طلبی کی جذبے سے کھڑا نہ ہو۔ کسی سے دب کر غیر اسلامی طریقے کو اختیار نہ کرے۔ فرقہ پرست عناصر اور بد کردار لوگوں سے گٹھ جوڑ نہ رکھے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف قوم و ملت کی خدمت کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا، ناجائز مقدمات میں یعنی کیس وغیرہ میں پھنسے ہوئے لوگوں کو باعزت بری کرانا ہو وغیرہ۔ ووٹ کی شرعی حیثیت کم از کم شہادت کی ہے، یعنی گواہی کی ہے۔ اس کو محض سیاسی ہار جیت کا ذریعہ قرار دینا سخت نادانی ہے۔ قرآن و سنت کی رو سے واضح ہے کہ نااہل، ظالم، فاسق اور غلط آدمی کو ووٹ دینا گناہ عظیم ہے، یعنی بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح ایک اچھے، نیک اور قابل آدمی کو ووٹ دینا ثواب بلکہ یہ ایک فریضہ شرعیہ ہے۔ قرآن کریم میں جیسے جھوٹی شہادت کو حرام قرار دیا ہے، اسی طرح سچی شہادت کو واجب اور لازم فرمایا ہے۔ ارشاد باری ہے: کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اور دوسری جگہ ارشاد ہے: کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ ان دونوں آیتوں میں مسلمانوں پر فرض کیا کہ سچی شہادت سے جان نہ چرائیں، اللہ کے لیے ادائیگی شہادت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری جگہ سورہ طلاق میں ارشاد ہے: واقیموا الشہادۃ للہ، یعنی اللہ کے لیے سچی شہادت قائم کرو، یعنی گواہی۔ اور ایک آیت میں ارشاد فرمایا: سچی شہادت کا چھپانا حرام اور گناہ ہے۔ ارشاد ہے: وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، یعنی شہادت کو نہ چھپاؤ، اور جو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے۔ حاصل یہ ہے کہ مسلمانوں کو ووٹ ضرور ڈالنا چاہیے، البتہ ووٹ ڈالنے میں جس امیدوار کے حق میں ووٹ ڈال رہا ہے اس کے حق میں گویا یہ خود ہی گواہی دے رہا ہے کہ یہ امیدوار میرے علم کے مطابق سب سے زیادہ مستحق اور دیانتدار ہے۔ اس لیے چند امور اس کو ملحوظ رکھنے چاہیے۔ نمبر 1، ووٹ ڈالنے میں احتیاط سے کام لے، غلط جگہ مہر وغیرہ یعنی سیل وغیرہ نہ لگے، اس کا خیال رکھے، ورنہ اس کا ووٹ ضائع ہو جائے گا، جو کہ بڑا نقصان ہے۔ نمبر 2، باہم مشورے سے خوب سوچ سمجھ کر ووٹ دے، محض اپنے تعلقات یا غیر شرعی دباؤ سے متاثر ہو کر ہرگز ووٹ نہ دے۔ نمبر 3، جو امیدوار اس کے علم کے مطابق ووٹ کا زیادہ مستحق ہے،
دیانتاً اسی کو اپنا ووٹ دے۔ نمبر 4، جس امیدوار سے نقصان پہنچنے کا غالب اندیشہ ہو اس کو ہرگز ووٹ نہ دے۔ نمبر 5، اگر تمام امیدواروں کے حالات یکساں ہوں تو پھر جس سے زیادہ فائدے کی امید اور کم نقصان کا اندیشہ ہو اس کو ووٹ دے۔ نمبر 6، روپیہ یا کوئی مال لے کر کسی کو ووٹ نہ دے، یہ بدترین رشوت اور حرام فعل ہے، یعنی حرام کام ہے۔ نمبر 7، ووٹ کی حقیقت کو سامنے رکھا جائے تو اس سے مندرجہ ذیل نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند۔ دین کی اہم ضروری باتوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناظرین گرامی، آپ نے سنا مفتیان کرام نے کیا کیا فرمایا ہے اور اسلام اور قرآن اس سلسلے میں، الیکشن کے سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔